أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکشی کیوں نہ کریں۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ انا بے شک الذین جو لوگ کفروا کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم اور وہ کفار حالت کفر فلن یقبل تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا من سے احد کوئی ہم ان ملء بھرا ہوا الارض زمین ذہبا سونا ولا اگرچہ افتدا بدلہ دے بھی اس کو اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک وما اور نہیں لہم ان کے لیے من کوئی ناصرین مددگار۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لن تنالو تم ہرگز نہ پہنچو گے البر نیکی حتی جب تک تنفقو تم خرچ کرو مما اس سے جو تحبون تم محبت رکھتے ہو وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من شیء سے کوئی چیز فإنا تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا۔ پیچھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں یہ حکم گزرا ہے کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو بلکہ اچھی چیزوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اب اس آیت میں مزید آگے بڑھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہیں ان کو اس راہ میں نکالو تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنی شروع کر دی، جس کے بہت سے واقعات حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ملاحظہ معارف القرآن جلد 2 صفحہ 107 و 108۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ کل تمام الطعام کھانے کانا تھے حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے الا مگر ما حرم جو حرام کر لیا اسرائیل یعنی یعقوب علی پر نفسی اپنی جان من سے قبل ان کے تنزل نازل کی جائے اترے التورات توریت قل آپ کہہ دیں فأتوا سو تم لاؤ بالتورات توریت فتلوہا پھر تم پڑھو اس کو ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔
تشریح: بعض یہودیوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہے۔ ان آیات میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ سب چیزیں حلال تھیں جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ البتہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتائی ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا۔ انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ روح المعانی بحوالہ مستدرک حاکم صحیح۔ اب قرآن کریم نے یہاں صریح الفاظ میں یہ بات نہیں بتائی کہ آیا اس کے بعد یہ گوشت بنی اسرائیل پر بھی حرام کر دیا گیا تھا یا نہیں، لیکن سورہ نساء پارہ نمبر 4 160 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بہت سی اچھی چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں، اور اسی صورت کی 50ویں آیت میں گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ جو کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی تو میں اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ نیز یہاں تورات نازل ہونے سے پہلے کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اونٹ کا گوشت شاید تورات نازل ہونے کے بعد ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اب جو چیلنج ان کو دیا گیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلا آتا ہے، اس کے برعکس یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ چنانچہ اب بھی بائبل کی کتاب اخبار میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی نظر میں تورات کا ایک حصہ ہے، اونٹ کی حرمت بنی اسرائیل ہی کے لیے بیان ہوئی ہے۔ تم بنی اسرائیل سے کہو کہ تم ان جانوروں کو گوشت نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ خلاصہ یہ کہ اونٹ کا گوشت اصلاً حلال ہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے نظر کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کی نافرمانیوں کی بنا پر حرام کیا گیا تھا۔ اب امت محمدیہ علیہ صاحبہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا اصل حکم لوٹ آیا ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ فمن پھر جو افترا جھوٹ باندھے علی پر اللہ الکذب جھوٹ من بعد سے بعد ذالک اس فاولئک تو وہی لوگ ہم وہ الظالمون ظالم جمع۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں صدق سچ فرمایا اللہ فاتبعوا اب پیروی کرو ملت دین ابراہیم حنیفہ حنیف وما اور نہ کانا تھے من سے المشرکین مشرک جمع۔